اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. Welcome to my channel عشق رائٹ سفیشن. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو. مولا علی علیہ السلام. کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے. اللہ دیکھ رہا ہے، تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے. رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری. ذرا صبر کرو. اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ جی آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. غیر محرم حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے. تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا حسین پاؤ گی. خوش نصیب عورتیں اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے اور اللہ کے، اور تم سمجھتی ہو کہ وہ مجبور تھا. مرد محبت کر لے تو طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے. باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتی ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا. لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں. بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے. جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا دونوں بند کر دیتی ہے. جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے. اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے. سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے. لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن اور کسی کی رحمت. بستر کی بات تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کے بعد ہے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں. عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے. لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے. خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو. 7 گناہگار مرد، بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پہ ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد بھی ہوگا. مرد کا لہجہ، جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں. ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے. محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے. بے شک بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جمعہ مبارک. عورت کا جنازہ
عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپتے ہیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، 3 سال ہاتھ میں، عمر بھر دل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ ماں اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک عورت کو دینے والا تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت کا ہے۔ روح جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو لوگ کیوں نہیں؟ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ اس سے کہہ دو کہ اپنا خاص خیال رکھا کرے، مانا کہ سانسیں اس کی ہیں، جان ہماری ہے۔ بہت کچھ یاد آتا ہے ایک تیرے یاد آنے سے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب بڑھ کر دیتا ہے۔ بے شک کچھ رشتے کچھ تعلق ایسے پرندے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے، اور جنہوں نے مکرنا ہو وہ قرآن کی ضامن رکھ کر بھی مکر جاتے ہیں۔ اوقات ہر انسان اوقات کے مطابق ڈستا ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں قطار رونے سے کئی زیادہ پراثر ہے۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ یہ لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.